گیا ماہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کا یہ خصوصی نشریات جو کہ فلسفہ شہادت لے کے آپ کا میزبان حسن آبدی حاضر ہے۔ فلسفہ شہادت میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ کائنات میں اس دھرتی پہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام نے، یعنی کہ فرزند رسول، جگر پارے بطول، اولاد مولائے کائنات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں جس طرح سے شہادت حاصل کی، اور جس طرح شہادت کی دین اسلام کے لیے، دین حق کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے، شاید ایسی شہادت نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک امر شہادت ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک امام حسین کی شہادت کو، قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ اس فلسفہ شہادت پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بہترین ذاکر اہل بیت جناب علامہ علی طاہر کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی جانب سے اور قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں فلسفہ شہادت پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا ناظرین آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، ذرا فلسفہ شہادت کو ڈیفائن کیجیے گا، فلسفہ شہادت ہے کیا؟ فلسفہ شہادت وہ فلسفہ ہے جو انسانی حیات کو ایک دائمی حیات میں منتقل کرتا ہے۔ شہادت ایک ایسا فلسفہ ہے کہ وہ پیمانہ ہے کہ جس پیمانے سے گزرنے کے بعد انسان کو ایک ایسی کامیابی ملتی ہے سبحان اللہ، جو ایک عام دنیا میں عام آدمی کو میسر نہیں ہے۔ شہادت ہی وہ عظیم رتبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کو منزل امامت پر فائز کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں جیسے پہلی منزل پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، لیکن وہ انسانیت کے امام تھے، وہ کائنات کے امام نہیں تھے، وہ اپنے دور کے فقط انسانوں کے امام تھے، چرن پرند اجرام فلکی اس کے امام نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ وہ منزل شہادت سے نہیں گزرے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہادت کا فلسفہ ہے کہ جب سرکار رسالت مآب کے فرزند حسن اور حسین اور مولائے کائنات علی بن ابی طالب جب منزل شہادت سے گزرے، تو پھر اس فلسفہ شہادت نے انہیں ایک ایسے مقام پر دیا جو ولایت اور امامت کا مقام ہے۔ امامت اور ولایت کا عہدہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شہادت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پہلے شہید اگر ہم دیکھیں اسلام آنے کے بعد تو جناب بدر میں حضرت حمزہ علیہ السلام ہیں۔ اس وقت سید الشہداء وہ تھے جناب حمزہ علیہ السلام، بے شک۔ اور حمزہ علیہ السلام کے آپ دیکھیں کہ بی بی جاتی تھی وہاں اور ان کی قبر سے تسبیح بناتی تھیں۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں کہ اس وقت تک حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء تھے، بہترین شہید تھے، مگر جب یہ مقام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تو شہادت اپنے کمال پہ پہنچ گئی۔ تو شہادت جب اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، رسول کا نواسہ حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ذرا ہم یہ دیکھیں، اس کائنات میں اللہ نے ہادیان برق کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور بعد میں 14 معصومین کو بھیجا۔ ہدایت اول ہے 1,23,999، یہ ہدایت عامہ ہے اور یہ ولایت عامہ ہے۔ جب سرکار رسالت مآب اور ان کے 14 جانشین آئے، یعنی تو سرکار رسالت مآب اور ان کے 13 جانشین، یہ ولایت خاص ہے، یہ ولایت خاصہ اور ہدایت خاصہ ہیں۔ اصل ہدایت اللہ کی دی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں کہ رسول کی اولاد اور جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان میں کیا مماثلت ہے۔ تو تھوڑا سا چلتے ہیں، پہلے
صاحب شریعت نبی کو لیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو صبح کے وقت ایک ایسی جگہ پر جہاں راستے گزرتے ہیں جسے آج کے زمانے میں حسن بھائی ہم چوراہے کہیں گے، تو وہ اس چوراہے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے صبح کو، حضرت نوح علیہ السلام، اور تبلیغ شروع کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور لوگ آتے جاتے تھے، گزرتے جاتے تھے، کوئی آوازیں کستا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ پتھر اتنے مارے جاتے تھے حسن بھائی کہ شام کو وہ ڈھیریوں کے اندر یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ سر یہ نکلا ہوا ہے اور پورے ڈھیر پتھروں کا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے زخمی ہو جاتے تھے تو وہ کرا کے اللہ کو پکارتے تھے، جب وہ اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا تھا۔ اب آپ دیکھیں اولی العزم صاحب شریعت نبی ہے اور زخمی ہو گیا ہے، اب اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام جاؤ اور اپنے نور سے اپنے پروں سے انہیں مس کرو۔ جبرائیل پتھر ہٹاتے تھے اور اپنے پروں سے مس کرتے تھے یا نور سے، تو انہیں شفا مل جاتی تھی، یعنی زخم شام کو ہی صحیح ہو جاتے تھے۔ یعنی صاحب شریعت نبی ہے، اولی العزم نبی ہے، لیکن اس کے زخموں کو کون شفا دے رہا ہے؟ ایک ملائکہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں رک جائیں، آپ بہتر جانتے ہیں سر بھائی، اب ذرا دیکھیں جب ملائکہ زخمی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ۔ جب نبی زخمی ہوا تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل کون ہے؟ ملائکہ۔ اب ملائکہ زخمی ہو گیا، فطرس زخمی ہوا، اب کیا کرے؟ اور آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ فطرس پرواز کرتا ہوا آیا اور سرکار رسالت مآب کے پہنچا۔ اب دیکھیں منزل حسین ابن علی کو کہ ابھی حسین سے تو مس ہوا ہی نہیں، ابھی تو اس سے جس کو تشبیہ گہوارث ہے کہ رسول نے کہا اس کو مس کر دو، اور اسے مس کیا اور اس کو شفا ملی، اسے حیات ملی۔ یعنی جو ملائکہ جسے حیات دیں، جس کے زخموں کو صحیح کریں، وہ نبی ہوتے ہیں، اور جس کو جو ملائکہ کو حیات عطا کرے وہ حسین ابن علی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت اچھا، آپ یہ فرمائیے گا، آپ کی چونکہ ہم فلسفہ شہادت سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو شہادت کا سلسلہ تھا، تو یہ امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت کا رخ اختیار کیا، تو یہ شہادت کے لیے یہ اتفاقی بات تھی یا حادثاتی تھی یا پورا اس میں منصوبہ تھا اور مرضی خدا شامل تھی کہ امام حسین اس طرح تن و تنہا جنگل میں جا کے قربانی دی؟ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ اللہ کا ایک راز ہے، اور اللہ نے وہ جو اللہ جب خطاب کرتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، ان صاحبان ایمان کو کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی شفاعت ہو۔ ان کی شفاعت اس وقت تک ممکن نہیں تھی کہ کوئی ایسے صاحبان شفاعت نہ ہوں کہ جس کی سفارش پر اللہ انہیں بخش دے۔ تو اللہ نے اس اپنی امت کے لیے فلسفہ شہادت کو قائم کیا، اور یہ انبیاء و مرسلین کو سنا دیا گیا عالم ارواح میں کہ مقام اگر دائمی اور مقام بقا اور ایسی حیات پانی ہے کہ جہاں اذن اللہ کا اذن آپ کو مل جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے شہادت کے رتبے کو حاصل کرنا ہوگا۔ اور شہادت اس وقت اللہ عطا کرے گا کہ جب اللہ کہے کہ یہ ان منازل پہ پورے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے منزل پر کہا اور خواب میں بشارت ہوئی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور وہ لے کے چلے انہیں وہاں۔ تو اس سے ہمیں پس منظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ایک منصوبے کے تحت کام کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ کیا اللہ نے۔ تو جب وہ چھری پھینک چکے اپنی دانش میں اور جانور آ گیا، دمبا آ گیا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، تو فوراً قرآن کی آیت آئی وَتَرَكْنَا لِلْآخِرِينَ فَهَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے اور تم پر ہمارا سلام ہو، یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہہ رہا ہے، تم پر ہمارا سلام ہو، لیکن اس شہادت کو آخرین کے لیے رکھ دو۔ ہم نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں کے بعد صحیفہ یرمیہ ہے، اس صحیفہ یرمیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، عبرانی زبان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے فرات کے کنارے اپنے لیے ایک ذبیحے کا انتظام کیا ہے،
یعنی اللہ نے اپنی طرف سے، یعنی یہ جو ذبح عظیم ہے یہ اللہ نے اپنی طرف سے قربانی دی ہے. کتاب میں لکھا ہے ہاں سبحان اللہ، ہاں کہ اللہ نے ایک اللہ نے اپنی طرف سے ایک ذبیحے کا انتظام کیا ہے. اور کہاں پہ؟ فرات کے کنارے. ہاں سبحان اللہ. اور اس پہ پھر اس کی حقیقت میں یہاں سے وہ فلسفہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اس قابل نہیں سمجھا گیا، لیکن سرکار رسالت معاب کو حالانکہ اللہ نے سلامی بھی دی، سلام بھی دیا، سلام بھی کیا، اور تم کامیاب بھی ہو گئے، کامیاب ہو. کامیابی اور کامیابی ہوئی کہ ہم نے تمہاری ذریت میں امامت کو دے دیا. واہ 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 سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا نا، جب ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تم کو انسانیت کا امام بنایا، تو اللہ نے کہا وہ من ذریتی، کیا ذریت نہیں؟ فوراً سوال کیا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ امامت بہت بڑا رتبہ ہے، تو فوراً یہ ذریت کو کہا. تو اللہ نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، ہاں مگر ظالمین کے پاس نہیں جائے گا. تو جہاں ظلم ہوگا نہ وہ امامت ہوگی، نہ وہ ہدایت ہوگی، نہ وہ شہادت ہوگی. جہاں عدل ہوگا وہی ایمان ہوگا، وہی شہادت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ واقعہ موجود ہے کہ نہر فرات کے جی یہ صحیفہ یرمیہ میں موجود ہے، اور یہ کتاب موجود ہے، اور اس میں یہ ذکر ہوا ہے. تو یہ جو پرانی اللہ کی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، ان سب کتب میں اس کربلا کا ذکر ہے، مگر کیونکہ وہ مسخ ہو گئے ہیں اور ہم تک ان کے صحیح نسخے پہنچے نہیں. تو آج اسی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی خالی ایک قوم ہی نہیں، اگر آپ امام حسین کو لیں گے تو یہ ہر جگہ جاتا ہے. تو وہ فلسفہ جو شہادت کا آغاز جناب حمزہ علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ جب کمال پہ پہنچا، یعنی شہادت امیر المومنین ہوئی، شہادت حسن ابن علی ہوئی، اور شہادت امام حسین علیہ السلام پر اللہ نے اسے کمال پہ پہنچا دیا، اور یہیں سے یہ طے ہو گیا. اب تھوڑی سی دیر کے لیے روکتے ہیں موضوعات کو. آپ سنتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے. اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک تو اس کے 99 علم ہیں اور 100 نام ہیں، اس کے 99 صفات ہیں، اور ایک اسم صفات ہے. یہ ہمارے جو دوستوں کی کتابوں میں اور ہماری جوشن کبیر میں 1000 اللہ کی صفاتی نام ہیں، 1000 نام ہیں اللہ کے. اب اس میں سے جو 3 نام ہیں، حی، قادر، یہ اور العلیم، یہ صفتیں دوسروں کے پاس نہیں ہیں، یعنی اس صفت میں اللہ اپنا ہے. اب دیکھیں قدرت میں ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے قادر اور ایک ہوتا ہے قدیر. قادر یہ ہے کہ کبھی قدرت رکھے کبھی قدرت نہ رکھے. کوئی عالم ہے، کبھی علم کے ساتھ ہوگا کبھی علم کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر میں ٹیچر ہوں یا میں مجلس پڑھنے والا ہوں تو جس وقت میں ممبر پہ ہوں گا مجلس پڑھ رہا ہوں گا، جب میں مجلس سے اتر جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہوں گا. آپ یہاں نظامت کر رہے ہیں، میرا انٹرویو کر رہے ہیں حسن صغیر عابدی صاحب، اس وقت آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اس وقت آپ ناظم ہیں، اس وقت آپ ماڈریٹر ہیں، لیکن جب پروگرام ختم ہو جائے گا تو آپ اپنے دوسرے کام میں لگ جائیں گے. تو یہ صفت ہے قادر. کوئی قادر کا مطلب ہے کہ کبھی قدرت رکھے کبھی قدرت نہ رکھے. ناصر بھی ہے، کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. اور 2 لفظ قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر یہ ہے کہ کبھی بھی قدرت سے خالی نہ ہو، ہر وقت قدرت ہوگا. اور اسی طرح نصیر بھی ہے، ذکر آگے تو سن لیں مولا کی اپنی تعریف مولا کائنات کی، کہ ایک ہوتا ہے ناصر جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے. نصیر ہے کہ جو کبھی بھی مدد سے خالی نہ ہو، ہر وقت مدد آ رہا ہو. اس لیے اللہ نے پھر رسول نے کہا کہ رب ادخلنی مدخلا صدقوں واخرجنی مخرجا صدقوں وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا. نصیر سلطان مانگا اللہ سے رسول نے کہ ایسا نصیر ہو، مددگار جو ہر وقت مدد کرے. تو علی کو اسی لیے تو ہے کہ علی کو ادھر آپ پکارتے ہیں، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلتے، ادھر سے ناد علی کہا رسول نے خیبر سے، اور علی حاضر ہو گئے. اچھا قبلہ یہ فرمائیے گا کہ یہ فلسفہ شہادت میں اتنی جتنے ہمارے امام ہیں مولا علی سے لے کے اور ہمارے 11 امام حسن عسکری تک، سب کے حصے میں شہادت قدرت نے دی. جی بالکل. منزل شہادت یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک مقام ملا، یعنی جو صفات الہی ہیں. اب تھوڑا سا واپس پھر میں اس مقام پہ جا رہا ہوں جہاں میرا سے رک گیا تھا آپ کے سوال کی. جو وہ یہ ہے کہ اسی طرح اللہ کی ایک قادر میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفت ہے حی. حی کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
یہ صفت کا کوئی مظہر نہیں ہو سکتا، مگر جو کوئی اللہ کی راہ میں اتنا اپنی ذات کو فنا کر دے، اس کی ذات میں گم ہو جائے، تو پھر اللہ اس سے وہی صفت، مثال کے طور پہ اگر آپ بہت رزق بانٹیں گے نا اور یا رزاق کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا، اگر آپ کوئی اور اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کو عطا کرے گا۔ جب آپ اللہ کی صفت حی میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ حیات ملے گی جیسی اللہ حیات چاہتا ہے۔ تو حسین ابن علی نے اللہ کی صفت حی کو اختیار کیا سبحان اللہ، اور اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں ضم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا سبحان اللہ، کہ جب کہ اب میں ہوں، مجھے اپنی موت پہ دسترس نہیں، مجھے کسی دنیا کے کام پہ دسترس نہیں۔ حسین ابن علی کو سارا قدرت تھی، ولایت تھی، ایک اشارہ کرتے، اگر ایک اشارہ کرتے تو فرات قدموں میں آ جاتا، واہ واہ، اب فرات قدموں میں آ جاتا دو دنیا تو بچ جاتی، لیکن کہنے والا یہ کہتا ارے فلانا کام کیا تھا انہوں نے، پتہ نہیں یہ نعوذ باللہ یہ سحر کیا تھا، اس سحر کی وجہ سے ہی کامیاب ہو گئے، ہم بھی سحر کر سکتے ہیں۔ تو حسین نے کہا نہیں ایسا نہیں کروں گا، اپنی خون کا نذرانہ دوں گا۔ تو خون کا تو بس آخری جملہ یہ کہ جیسے اللہ نے کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اللہ نے، تو رسول اللہ کے اس ولی نے، حسین نے کہا کہ ایسا سجدہ کروں گا کہ تیرے وقت عصر کو یادگار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، بس چونکہ ہمارے اس نشریات کا وقت تمام ہو رہا تو ایک چھوٹا سا آخری سوال کر لیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے طور پہ اپنے تمام اس شہادت کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو بالکل تیار کر لیا تھا، تیار ہو کے پھر مطلب جو اس طرح یہ دیکھیے، اسی ارادے سے نکلے تھے، کوئی جنگ کا ارادہ تھا یا صرف جو ہے شہادت پیش کرنا تھا، کیا تھا؟ حسین ابن علی اپنی شہادت کے لیے نکلے تھے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا؟ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف یہ ہوا تھا کہ اب وقت ہوتا تھوڑا، اگر اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے اس بات کو کر سکیں کہ حسین ابن علی اس لیے نکلے تھے وہاں سے کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تو مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے وہ مکے گئے۔ جب وہ مکے گئے تو مکے میں حاجیوں کے لباس میں مسلح لوگ آ گئے جنہوں نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو حج کے دوران قتل کر دیں گے۔ جب امام حسین حج کر رہے ہوں گے، ہم حج کے دوران قتل کر دیں گے، اور جو قاتل ہوں گے پھر انہیں بھی قتل کر دیں گے، کہ ہم ہمدردی ظاہر کریں گے کہ ان کو حسین رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے تو شہادت ختم، مطلب وہ گواہی ختم ہو جائے گی، ہم انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ تو حسین نے حرمت کو بچایا خانہ کعبہ کی، اور اس لیے ایک بے آب و گیا ریگستان کی طرف سفر کر گئے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے تو امر طے تھا کہ انہیں ایک جگہ پہ جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقام جو کرب و بلا ہے وہ مقام دنیا کے مقاموں میں سے نہیں ہے، اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اس ٹکڑے کو ایسے ہی اٹھا کر بہشت میں لے جایا جائے گا۔ تو حسین ابن علی تو بچپن سے طرح تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں، آپ بہترین جانتے ہیں کہ جب آغوش رسالت میں آئے تھے، جب اور ایک مرتبہ آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی سرکار رسالت میں آپ کی، تو بی بی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو پھر امام حسین سرکار رسالت میں آپ حضرت ختم مرتبہ نے بتایا کہ تمہارا یہ بیٹا ایک دن ایک بے آب و گیا ریگستان میں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس پر پھر بی بی نے کہا تھا کہ کیا میں اس وقت ہوں گی، کیا بابا آپ اس وقت ہوں گے؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ تو پھر کہا کیا ابو الحسن ہوں گے، یعنی امام علی علیہ السلام؟ کہا نہیں ہوں گے۔ تو کیا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا کہ نہیں آپ کا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو مولا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو ماتم کریں گے حسین کے، جس کے کم سن اس کے کم سنوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کی سیدانیہ بیویاں تمہارے بیویوں کا ماتم کریں گی۔ تو پھر فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قوم کو خلق کرے گا۔ تو کہا میرا بھی وعدہ ہے پھر کہ میں بھی بہشت کے دروازے پر رک جاؤں گی، اور جب تک میرے حسین کا ایک ایک ماتمدار عزادار گریہ کو نار
جب تک بہشت میں داخل نہ ہوگا فاطمہ زہرا بہشت میں نہیں جائے گی. رام صاحب بہت شکریہ. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ہم جی گفتگو کریں گے اسی موضوع پہ. ناظرین اجازت دیجیے. خدا حافظ. آ گیا